بعض عزاداروں کے اندر ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ عید الفطر نہیں مناتے، بلکہ وہ اس طریقے کے کچھ اشعار بھی ہیں کہ بروز عید بھی محسن ہمارے گھر عزا ہوگی، یا وہ عید کے دنوں میں سیاہ لباس پہنا، غم کرنا، اس چیز کو روایت دیتے ہیں. تو یہ معاملہ کس طریقے سے؟ دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بعد کتنے امام گزرے؟ 11 امام گزرے. ان 11 اماموں کی زندگی کتنے سالوں پر محیط ہے؟ تقریباً 210 سال، 215 سال. ان 215 سالوں میں کتنی عیدیں آئیں، کتنے روزے آئے؟ کہیں پر کسی ایک امام کی زندگی میں، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں، امام حسین کی زندگی میں، امام زین العابدین کی زندگی میں، امام باقر کی زندگی میں، امام صادق کی زندگی میں، امام موسیٰ بن جعفر کی زندگی میں، امام علی بن موسیٰ رضا کی زندگی میں، امام محمد تقی کی زندگی میں، امام علی النقی کی زندگی میں، امام حسن العسکری کی زندگی میں، امام مہدی آخر الزمان کے 5 سالہ اس حال حیات میں کوئی ایک واقعہ ایسا نظر آتا ہے کہ ان ائمہ نے عید الفطر نہ منائی ہو، عید الفطر میں سیاہ لباس پہنا ہو، عید الفطر میں عید کی نماز میں نہ گئے ہوں، عید الفطر میں عزیز اقارب سے ملنے کے لیے نہ گئے ہوں؟ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. ہمیں دیکھیں شریعت کی پابندی کرنی ہے. امیر المومنین خود محافظ شریعت ہیں، بے شک. لہٰذا امیر المؤمنین سے آگے بڑھ کر نہ ہمیں مسلمان بننا ہے، نہ پیچھے رہ کر مسلمان بننا ہے. امیر المؤمنین کے دامن کو تھامنا ہے، امیر المؤمنین کی اولادوں کے دامن کو تھامنا ہے. جہاں وہ نظر آتے ہیں وہاں پر کھڑے ہونا ہے، جہاں پر ان کا رخ مڑتا ہے وہاں پر اپنا رخ موڑنا ہے انہی کی طرف. لہٰذا جو انہوں نے دیا وہی دین ہے، جس کا انہوں نے انکار کیا وہ بے دینی ہے. اس لیے عید اگر انہوں نے منائی تو ہم پر بھی لازم ہے، عزاداری اگر انہوں نے کی تو ہم پر بھی لازم ہے. جس دن انہوں نے خوشی منائی اس دن ہم خوشی منائیں گے، جس دن انہوں نے غم منایا اس دن ہم غم منائیں گے. امام جعفر صادق کا ہمیں قول بھی ملتا ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش جی بالکل بالکل حدیث ہے نا، باقی ائمہ کی بھی ہے. لہٰذا اب یہ جو یکم شوال ہے، بعض لوگ شاید اپنی محبت کی شدت دکھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ 10واں ہے، اگر اس طرح سے ہم شروع کریں تو پھر باقی تمام ائمہ کے ہاں بھی ہمیں یہی شروع کرنا پڑے گا، اور اگر یہ کریں گے تو پھر ولادتیں بھی اس کی زد پہ آ جاتی ہیں، پھر ان کے چہلم کی زد پہ آ جاتی ہے، پھر دوسری اس طرح کی مناسبتوں کی زد پہ آ جاتی ہیں، پھر کوئی دن باقی رہتا ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ نے دین کو انسان کی سہولت کے لیے بنایا ہے اور بھیجا ہے، اور انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے. اس لیے ایک مؤمن کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس میں رسول اور آل رسول خوش تھے اس دن ہم خوشی منائیں، اور جس دن وہ مغموم تھے اس دن ہم غم منائیں، نہ اس میں اضافہ کریں نہ اس میں کمی کریں. بے شک ایسے ہی ہے.